نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت نمبر 197 ہم نے تلاوت کی ہے۔ تو اس آیت میں مجموعی طور پر 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات اشہر حج والے مہینے، اور نمبر 2 حج کی پابندیاں یعنی احرام کی پابندیاں، اور نمبر 3 جو رسم باطل تھی یا رسومات باطلہ تھیں ان میں سے ایک رسم باطل کا رد۔ تو جو پہلی بات ہے کہ اشہر حج کون کون سے ہیں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ حج کے 3 مہینے ہیں، اگرچہ وہ تینوں مہینے مکمل نہیں ہیں لیکن 2 مہینے مکمل اور 1 مہینے کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شوال، یعنی جب عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت سے اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ذیقات، اس کے بعد آنے والا مہینہ، اور نمبر 3 اس کے بعد آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ حج کا احرام باندھنے کا حکم یہ شوال سے پہلے نہیں ہے۔ اختلاف ہے اس بات میں کہ اگر کسی آدمی نے رمضان میں احرام باندھ لیا حج کا اور وہ چل پڑا حج کے لیے، تو کیا اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس نے شوال سے پہلے اشہر حج سے پہلے احرام باندھا اور پھر اس نے اسی احرام میں جا کر کے حج بھی کر لیا، تو کیا اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں فقہائے امت کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا حج تو ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اشہر حج سے پہلے اس نے احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، تو اس کی یہ نیت درست نہیں۔ یہ پہلی بات ہماری مکمل ہوئی کہ آج کی اس آیت کریمہ میں 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات اشہر حج سے متعلق، دوسری بات ہے حج کے احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں انسان پر لگتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پابندیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ جو پہلی قسم کی پابندیاں ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک نے اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ رفث کا عمل نہیں کرنا، فسق کا عمل نہیں کرنا، جدال کا عمل نہیں کرنا، یہ 3 کام نہیں کرنے۔ ان کی وضاحت میں بھی کرتا ہوں۔ جو دوسری قسم کی پابندیاں ہیں اس میں تقریباً 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے حرام کے دوران۔ نمبر 2 مرد کے لیے ممنوع ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، سر کو ڈھانپے۔ ایسے ہی عورت کے لیے، مرد کے لیے، دونوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ عورت اور مرد کے لیے خوشبو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے
جو مرد ہے اس کے لیے موزے پہننا ممنوع ہے، شکار کرنا دونوں پر ممنوع ہے کہ جو بری خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ ممنوعات اور کچھ پابندیاں ہیں جو کہ عام حالات میں ممنوع نہیں ہیں۔ خوشبو استعمال کرنا، عام حالات میں حقوق زوجیت کو ادا کرنا، عام حالات میں سلے ہوئے کپڑے پہننا، موزہ پہننا، سر ڈھانپنا وغیرہ وغیرہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی پابندی کرنا ضروری ہے حج کرنے والے فرد کے لیے، احرام باندھنے والے فرد کے لیے۔ تو دو قسم کی پابندیاں ہو گئیں، ایک وہ کہ جن کا ذکر یہاں پر قرآن پاک میں 3 الفاظ کے ساتھ ہوا، رفث نہیں ہوگا، جدال نہیں ہوگا، فسق نہیں ہوگا، اور دوسری وہ پابندیاں جو یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں لیکن احرام کی پابندیاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، مباشرت نہیں، خوشبو نہیں، موزے نہیں، سر کو ڈانپنا نہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں، شکار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو پابندیاں 3 یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ رفث کی اجازت نہیں۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ رفث کا معنی یہ ہیں کہ معمولی درجے کی حرکات سے لے کر کے حقوق زوجیت کی انتہا تک تمام قسم کی گفتگو، حرکات، سکنات، معاملات، ٹھیک ہے، اشارات، یہ سارے کے سارے رفث کا حصہ ہیں، چاہے وہ اشارات ہوں، چاہے وہ کسی طرح کے معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے اس کا حصہ ہیں۔ میں نے اشارات میں بات کر دی ہے، بات ختم۔ دوسری بات، فسق۔ فسق کے معنی ہیں، ویسے تو اس کے معنی آتے ہیں اعتدال سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا، لیکن یہاں پر فسق کے ضمن میں وہ 6 چیزیں یا وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ اس کے اندر شامل ہوں گی کہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، شکار نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے گی لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپے گی۔ چہرے کو نہ ڈھانپنے کا مطلب سمجھیے گا ذرا، چہرے کو نہ ڈھانپنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بالکل چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا، ضروری نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ چہرے پر نقاب ہو، لیکن وہ نقاب ڈالنے کا طریقہ کار تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے کہ چہرے کے ساتھ کپڑے کا لمس نہ ہو، کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگتا ہو بلکہ نقاب چہرے سے دور ہو۔ پی کیپ جو ہے یہ ایک ٹوپی ہے جو اس کو عورت پہننے کے بعد اس کے اوپر سے اپنا نقاب نیچے کو گرا دے تو وہ نقاب اس کے چہرے کے ساتھ لمس نہیں ہوتا، دور رہتا ہے۔ اور دور دیکھیں، چہرے کا نقاب کرنا یہ حج کے دوران بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اختلاط ہوتا ہے کہ وہاں پر گناہ کا امکان شاید عام حالات میں زیادہ ہو۔ اس لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ خواتین اپنے لیے نقاب کا اہتمام کریں، البتہ وہ نقاب ان کے چہرے کے ساتھ لمس نہیں ہونا چاہیے، بس یہ پابندی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی عورت جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گی اور وہ مطلب اس میں کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے، خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کہ رسم باطل کی تردید۔ رسم باطل کیا تھی اس کو ذرا سمجھیے گا۔ رسم باطل کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حج کے دن جب شروع ہوتے چادر اٹھائی اور اٹھا کر کندھے پہ ڈالی اور کہ جی ہم متوکل اللہ ہیں، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکل گئے ہیں، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، لہذا چادر کندھے پہ ڈالتے اور نکل پڑتے، نہ کوئی سفر کا خرچ لیا ساتھ، نہ کوئی اور انتظام کیا، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ نکل گئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ چند ساعات، چند لمحات چلنے کے بعد، کچھ اوقات گزرنے کے بعد اب انہیں بھوک ستاتی، پیاس ستاتی۔ پیاس کے لیے تو وقتاً فوقتاً راستے میں کہیں نہ کہیں کنویں وغیرہ مل ہی جاتے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ کھانے کے لیے کیا کرتے، جو زیادہ راہ تو ساتھ لائی نہیں، اب کیا کرتے کہ یہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتے تھے۔ راستے میں جو گاؤں، جو آبادیاں آتی تھیں
ان میں لوگوں سے مانگا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے نکلے ہیں، آپ ہماری کچھ مدد کر دیجئے، اور وہ مدد ظاہر ہے پیسوں کے اعتبار سے نہیں کر لیتے تھے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے تھے، ہاں جی کچھ کھا لیا کچھ ساتھ لے لیا، کچھ کھا لیا کچھ ساتھ لے، یوں ہی وہ چلتے چلتے حج کا عمل کرتے اور حج کا عمل کر کے واپس بھی اسی طرح آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی رسم باطل کی تردید فرمائی کہ ہم نے آپ پر حج فرض کیا ہے تو اس حالت میں کیا ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کی فرضیت میں جو پہلی شرط ہے مسلمان اور بالغ ہونے کے بعد، وہ پہلی شرط کیا ہے؟ استطاعت بھی موجود ہو، صاحب استطاعت ہو۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں۔ لہذا اس طرح اللہ پر توکل کرنے کے نام سے گھر سے نکل جانا اور پھر راستے میں بھیک مانگنا، گداگری کرنا، یہ درست عمل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی کی ترتیب ہے یہاں پر دیکھیں، الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورت سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اب یہ بات غور کیجیے گا، فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے حج کی نیت کر لی۔ دو چیزیں یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے حج کی نیت کرنا اور ایک ہے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا۔ یہ دو الگ الگ کام ہیں۔ اگر کسی آدمی نے احرام باندھ لیا اور ابھی تلبیہ نہیں کہا، ابھی اس نے حج یا عمرے کی نیت نہیں کی باقاعدہ، تو یہ آدمی احرام کی پابندیوں سے ابھی خالی ہے، ابھی اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن جب جس سٹیج پر جا کر، جس مقام پر بھی جا کر کے اس نے نیت کر لی اور تلبیہ کہہ لیا، تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ اب اس کو میں مزید ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو بہت کلیئر ہو جائے۔ اگر ایک آدمی یہاں سیالکوٹ سے، اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتا ہے، اس لیے کہ راستے میں پتہ نہیں احرام باندھنے کا موقع ملے نہ ملے درست طریقے سے، وہ احرام باندھ لیتا ہے لیکن نیت اور تلبیہ ابھی تلبیہ نہیں کرتا، نہیں کہتا، نہیں پکارتا، لبیک اللہم لبیک نہیں کہتا، اور ابھی نیت نہیں کرتا، صرف احرام باندھ لیتا ہے، تو یاد رکھیے احرام باندھ لینے سے، یہاں سے احرام باندھ لینے سے بغیر نیت و تلبیہ کے اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں۔ یعنی اس دوران اگر اس نے راستے میں کہیں سر ڈھانپ لیا، اس پر کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی جنایت نہیں اس کی، لیکن اگر اس نے یہیں سے احرام بھی باندھا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی کہہ دیا، حالانکہ میقات بہت دور، گھنٹوں کا سفر موجود، لیکن اس نے یہیں سے تلبیہ اور نیت کر لی، تو یاد رکھیے پابندیاں یہیں سے شروع ہو جائیں گی۔ بہت بہتر ہے کہ انسان احرام کا اہتمام اپنے گھر سے کر لے۔ احرام کا اہتمام کہاں سے کر لے؟ اپنے گھر سے کر لے، لیکن نیت اور تلبیہ نہ کہے۔ نیت اور تلبیہ کہنے کے لیے میقات کے مقام کا انتظار کرے، جہاں پر باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب سے کچھ لمحات کے بعد میقات آنے والا ہے، لہذا آپ اپنے احرام کی مطلب احرام بھی باندھ لیں اور نیت و تلبیہ کا اہتمام بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پر جا کر کے انسان نیت کر لے اور تلبیہ ادا کر لے، تلبیہ پکار اٹھے، اس سے پہلے جو ہے وہ نہ کرے، اس سے پہلے صرف احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے نیت کر، جو شخص نیت کر لے اپنے اوپر حج کی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ فلا رفث، کہ وہ کوئی رفث نہ کرے۔ رفث کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا، اشارات، کنایات، حرکات اور سکنات، وہ تمام تر جن جو ابتدا سے ہو اور انتہا تک لے جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سارے کے سارے جائز امور میں ہیں۔ یعنی انسان کا اپنی حرم کے ساتھ، انسان کا اپنی حرم کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا، گپ شپ کرنا، مطلب بات چیت کرنا، وہ اس کو عام حالات میں ممنوع نہیں ہے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد یہ وہاں پر اس طرح کی بات چیت کرنا بھی ممنوع ہے، اچھی جائے کہ کوئی جو ہے وہ انتہا تک جائے۔ اور عام حالات میں یاد رکھیے اپنے حرم کے ساتھ تو درست، لیکن غیر محرم کے ساتھ عام حالات میں بھی ناجائز ہے۔
چاہے وہ گپ شپ ہو، چاہے وہ اشارات ہو، چاہے وہ میسیجز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، یہ عام حالات میں بھی غیر محرم کے ساتھ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. ولا فسوق، دوسری بات یہ ہے کہ حج کی پابندیوں میں سے کیا ہے؟ فسق بھی ممنوع ہے. فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق کا عام معنی یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، خواہ اعتقاد میں ہو خواہ عمل میں. لیکن یہاں پر فسق سے مراد مفسرین کی اکثریت نے یہی لیا ہے کہ وہ کام ممنوع ہیں کہ جن کو شریعت نے، وہ کام فسق ہوں گے جن کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، ان کا کرنا فسق کہلائے گا. مثلا شریعت نے حقوق زوجیت اس دوران ادا کرنے سے منع کیا ہے، اگر کوئی کرے گا تو فسق ہوگا. ایسے ہی اگر کوئی خوشبو استعمال کرے گا تو فسق ہوگا، اگر سر کو ڈھانپے گا تو فسق ہوگا، موزہ وغیرہ پہنے گا تو فسق ہوگا، شکار کرے گا تو فسق ہوگا. ہاں جی، اگر اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ چہرے کو ڈھانپے گی تو فسق ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران جدال کرنا بھی ممنوع ہے. یاد رکھیے، جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، جنگ و جدال کو کہتے ہیں، اور یہ عام حالات میں بھی ممنوع ہے. صرف اپنا حج کے دوران نہیں بلکہ عام حالات میں بھی یہ ممنوع عمل ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی کام کسی نے کر لیا تو پھر اس کو جنایت کی وجہ سے، یعنی غلطی کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا. ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف دم سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان میں حج کی قضا بھی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر جو پہلا عمل ہے اس میں اگر انتہا کو چھو گیا، ہاں، اگر حقوق زوجیت ادا کر لیے احرام کھولنے سے پہلے، تو اب حکم یہ ہے کہ حج کے بقیہ اعمال کرے گا، حج کے بقیہ اعمال کرے گا، ساتھ ایک اونٹ یا اونٹنی یا گائے یا بیل ذبح بھی کرے گا. یہ ایک تو یہ جنایت ہے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ سال اس کے اوپر اس حج کی قضا بھی لازم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اتنا بڑا مقام، اتنا اونچا مقام، ہاں جی، وہ مقامات کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہوں، وہ جگہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، وہ مقامات کہ جہاں پر انوارات کی بارشیں ہوتی ہوں، ان مقامات پر اگر انسان پابندیاں نہیں کر سکتا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر سکا، اب بھی اس کے اندر اپنی انانیت موجود ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو سزا ہی دی جائے. یہ سزا کے بغیر اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. لہذا اس کو سزا دو طرح کی دی گئی. ایک اس وقت موجودہ سزا کہ یہ ایک گائے، بیل یا اونٹ یا اونٹنی ذبح کرے گا، اور ایک سزا یہ کہ آئندہ سال اس کے اوپر حج کی قضا بھی لازم ہے. اس کا یہ حج نہیں ہوا، اس کا حج باطل ہو گیا، آئندہ سال دوبارہ حج کرے گا. اللہ اکبر. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ان تین برائیوں کو، ان تین گناہوں کو تم چھوڑ دو گے اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف تم آ جاؤ گے تو اللہ تمہاری فرمانبرداری کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو معلوم ہے. آگے جو بات ہے وہ ہے رسم باطل کی تردید. جو میں نے عرض کیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے. بالعموم ان کی عادت تھی کہ یہ حج کے ایام شروع ہوتے تو ایک چادر اٹھائی اور توکل علی اللہ پہ، اللہ کے بھروسے پر جو ہے وہ نکل جاتے. اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے، لیکن بھروسہ کرنا کہتے کس کو ہے؟ توکل کہتے کس کو ہے؟ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو اور وہ کہے کہ جناب میں نے دوائی استعمال نہیں کرنی، میں اللہ کے بھروسے پر بستر پہ پڑا رہوں گا. بھوک لگی ہو، کھانا سامنے رکھا ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ کے بھروسے پر بیٹھا رہوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی. نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ تو اللہ کا امتحان ہے، توکل نہیں. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کو ایک حدیث مبارکہ میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا گیا کہ ایک آدمی اپنی سواری کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پڑاؤ ڈال کر کے وہ اپنی سواری کو ایسے کھلی چھوڑ کر کے خود لیٹتے ہوئے یہ کہے کہ یا اللہ یہ میں تیرے بھروسے پر چھوڑ رہا ہوں، اور پھر سو جائے. تو فرمایا یہ آدمی متوکل علی اللہ نہیں ہے. ہاں، متوکل علی اللہ وہ آدمی ہے کہ جو پڑاؤ ڈالے، اپنی سواری کو کسی کھونٹے وغیرہ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ باندھ دے، اور باندھنے کے بعد کہے کہ پروردگار یہ میں کر سکتا تھا،
یہاں تک میں کر سکتا تھا، میں نے کر لیا، اب اس کی حفاظت تو فرما، میں چلا آرام کرنے کے لیے۔ اب وہ آرام کر رہا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں نے اپنی طرف سے اسباب اختیار کر لیے، اب میں آرام کر رہا ہوں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ہے توکل۔ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، اس کو لاک نہیں لگایا اور عام مقام پر یا ویرانے میں جا کر کے کھڑا کر دیا کہ جناب میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ اللہ کا امتحان ہے، توکل نہیں۔ توکل یہ ہے، اللہ پہ بھروسہ یہ ہے کہ ہم اس کو لاک کر دیں، لاک کرنے کے بعد پھر کہیں یا اللہ یہاں تک میں کر سکتا تھا، اس سے آگے حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا یہ توکل ہے، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ یمنی لوگ کیا کرتے تھے؟ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، تو یہ توکل علی اللہ نہیں تھا، ذات راہ لیا کوئی نہیں، اور کہیں گے جی ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا کہ چند قدم چلنے کے بعد گداگری کریں گے، بھیک مانگیں گے، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ بھیک مانگنا شرعاً کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ جو لوگ عادتاً مانگتے ہیں، جن کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، ان کا مانگنا حرام ہے۔ اب جب ان کا مانگنا حرام ہے تو پھر ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو دینا بھی غلط ہوگا، اس لیے کہ ان کے حرام عمل میں ہم ان کے معاون بن رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ البتہ جائز مقامات پر جائز ضروریات کے لیے اپنی جائز ضروریات کی خاطر صرف اس جائز ضرورت کے لیے کسی کے سامنے سوال کر لینا ممنوع نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی واقعی بیمار ہے، ایک آدمی واقعی مقروض ہے، ایک آدمی کو واقعی کوئی ضرورت ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کے گھر میں پریشانی، اور اس کے پاس اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بظاہر دنیاوی اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، تو وہ اسباب اور ذرائع حاصل کرنے کے لیے کسی سے اپیل کرتا ہے، ایک فرد سے یا کئی افراد سے، تو یاد رکھیے یہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ احادیث میں ایسے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ ایسے آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ذات راہ نہیں ہے، آپ مجھے ذات راہ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا بھائی ان کو کچھ دے دیجئے۔ ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جہاد کے لیے سواری نہیں ہے، مجھے سواری دے دیجئے۔ اب یہ بھی تو مانگنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جائز ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے اور جائز ضرورت ہے، عام عادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے، اور ان کو بلکہ سواری مہیا کرنے کے لیے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کے لیے سواری کا اہتمام کریں۔ لیکن جو لوگ عام طور پہ گداگری کا کام کرتے ہیں، عام طور پہ جن کا معمول ہے، ان کو دینا کیا ہے؟ ممنوع ہے، ان کو دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا یہ عمل حرام ہے، ان کا یہ عمل۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زاد راہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اب زاد راہ سے مراد دونوں چیزیں ہیں، ایک یہ کہ دنیاوی مال و متاع ساتھ رکھو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو زاد راہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہاں زاد راہ سے مراد تقوی ہے، یہاں زاد راہ سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ زودنی، مجھے کوئی زاد راہ دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کو تقوی کا زاد نصیب فرمائے۔ زودک اللہ التقوی، اللہ آپ کو تقوی کا زاد نصیب فرمائے، یعنی تقوی کا توشہ نصیب فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صحابی نے بھی مانگا یہی تھا کہ آپ میرے لیے تقوی کی دعا کریں، اللہ کے رسول نے تقوی کی دعا فرما لی۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔